اور کراچی کے عباسی شہید اسپتال میں بد انتظامی اور مرکزی دروازے پر سیوریج کا پانی جمع ہونے پر جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے لائحہ عمل تیار کر لیا ہے۔ انہوں نے اسپتال کے دورے کے وقت ڈان نیوز کے نمائندے سید وسیم سے گفتگو میں مزید کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ جس وقت میں موجود ہوں اس اسپتال میں جس کو کہا جائے کہ بد انتظامی تمام ہی شعبہ جات کے اندر عروج پر ہے، اس اسپتال کی اس کا نام ہے عباسی شہید اسپتال۔ میرے عقب میں یہ جو پانی ہے یہ سیوریج کا پانی ہے جو کہ کئی دنوں سے یہاں پر موجود تھا، اور یہاں پر جو اسپتال کے اندر ایک ماحول دیا جانا چاہیے مریضوں کو، اس کی عکاسی یہاں پر اس تمام مناظر سے ہو رہی ہے کہ کتنا زیادہ غلیظ ماحول جو ہے وہ اس تمام تر جو ہے وہ لوگوں کو جہاں یہاں پر آتے ہیں ان کو دیا جا رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب انتظامیہ تو آپ کو بتائیں کہ کراچی کا یہ عباسی شہید اسپتال ہے جس کے باہر جو ہے بہت زیادہ جو بد انتظامی دیکھنے میں آئے، سیوریج کا جو پانی ہے وہ جگہ جگہ جمع ہے۔ اس سے قبل آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے بھی یہاں کا دورہ کیا گیا اور انہوں نے تقریباً لائحہ عمل تیار کر لیا ہے۔ انہوں نے سید وسیم ہمارے نمائندے ہیں، ان سے خصوصی گفتگو کی ہے تمام تر صورتحال پر، آپ بھی سنیے۔ جی، اس وقت عباسی شہید اسپتال کی بد انتظامی جب عروج پر پہنچی ہے اور یہاں پر سیوریج کے پانی کا مسئلہ، اندر جو مشینیں ہیں الٹرا ساؤنڈ، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، ان کا مسئلہ، تو اب جو ہے وہ جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر حافظ نعیم صاحب نے جو ہے وہ اس اسپتال کا دورہ کیا ہے، اور دورے کے بعد جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے، اور کچھ بات ہم بھی کریں گے اور پوچھیں گے سر یہ بتائیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس اسپتال کی انتہائی بری ہو چکی ہے کہ یہاں کے جو ایم ایس ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ کوئی اگر زخمی ہوتا ہے کسی حادثے کے اندر تو وہ عباسی شہید اسپتال نہ آئے، اس سے بڑا کیا جملہ ہوگا؟ بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور آپ نے دیکھا اس وقت ساری یہاں کی جو حالت ہے، گندا پانی، غلیظ گٹر کا پانی یہاں پر پڑا ہوا ہے، مزید بیمار ہو جائیں لوگ، کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں، ایمرجنسی میں پراپر کام نہیں ہو رہا۔ ابھی ہم پیشنٹس کو دیکھ کر آئے نا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو کینولا تو کیا اور ڈرپ تو کیا، جو کینولا کے اوپر ٹیپ لگتا ہے وہ بھی ایمرجنسی میں موجود نہیں ہے، موجود ہے تو کھا جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر کوئی دوا نہیں مل رہی، یہاں پر لوگوں کا علاج نہیں ہو رہا۔ یہاں پر کینیڈا سے آئے ہوئے علوی صاحب جو بچوں کی کفالت کر رہے تھے، جب ان کو اسٹریٹ کرمنل نے گولیاں ماری تو یہاں لائے تھے، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو کیا لائحہ عمل ہوگا اب آپ کا؟ آپ نے دورہ عمل تو یہ ہے کہ ہم کام کریں گے جو ہمارا اختیار ہے۔ ابھی دیکھیں نا، یہ ہمارے تحت نہیں آتا، لیکن ٹاؤن کے چیئرمین، یو سی کے چیئرمین، وائس چیئرمین سب موجود ہیں۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ بھائی چھوڑیں، آپ سب چیزوں کو چھوڑیں، اس وقت صفائی کریں، کم از کم ایک کام تو کر دیں، اور اللہ نے چاہا تو ہم کروائیں گے۔ اگر واٹر بورڈ نے اور اگر ان کی انتظامیہ نے اس میں گڑبڑ کی تو ہم عوام کے ساتھ آ کر کھڑے ہوں گے یہاں پر۔ اب اسی طرح سے کام ہوگا، کیونکہ یہ تو کرپشن کرنا جانتے ہیں، کام کرنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ نے بات سنی کہ اب جو ہے وہ احتجاج ہوگا، اور یہاں پر جو نعیم صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی وسائل بروئے کار لائے جا سکیں گے ان کو بروئے کار لا کر اس اسپتال کے لیے جو ہے وہ انتظامات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جی